الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد حسنین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحدیث مضمون جس کا کوڈ ISLA 1117 ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث نبوی ہیں، یعنی کہ حدیث نبوی کا مطالعہ ہے۔ جو آپ کے کورس کے اندر 20 منتخب احادیث ہیں، ان میں سے آج ہم پہلی حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، پہلی حدیث جو ہے اس کا جو عنوان ہے وہ قابل رشک لوگ ہیں، کن لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کو مشکاہ شریف کے اندر کتاب فضائل قرآن کے تحت نقل کیا گیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا حسد الا على اثنین رجل۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں پر رشک جائز ہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہو، بس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو، بس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلا، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، یہاں تک اس حدیث کے حصے کو سند کہا جاتا ہے۔ آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا، یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شروع ہوتی ہے، اس کو متن کہا جاتا ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسد صرف دو ہی آدمیوں سے روا ہیں، ایک وہ جسے قرآن ملا ہو اور وہ صبح شام اس کی تلاوت اور اس کے تدبر کا التزام رکھتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ نے صاحب ثروت کیا ہو، صاحب مال بنایا ہو، اور وہ اپنا مال صبح اور شام راہ خدا میں لٹاتا رہتا ہو۔ پہلا شخص جس پر رشک کیا جائے وہ قرآن مجید ہے اور فضائل قرآن کے متعلق ہے۔ حضرات اکرامی، حدیث کے دوسری حدیثوں میں مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح آیا نظر آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کون سب سے بہتر ہیں؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم روایتی طور پر مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات میں بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم در حقیقت تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ روایت حدیث میں ہمیں بنتا ہے کہ قیامت کے دن جن والدین کو، جن کی اولاد نے قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی انہیں تاج پہنائیں گے، اور اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم کی تفہیم، قرآن کریم کو سمجھنا اور قرآن کریم کے علوم و فنون کو آگے لوگوں تک منتقل کرنا یقینی طور پر ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث نبوی میں فضائل قرآن کے متعلق آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَلَاوَةُ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس زنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آج ہماری زندگیاں بے رونق ہیں، ہمارے افکار منتشر ہیں، ہماری زندگیوں سے برکت کا نام ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ قرآن کریم کی تعلیمات سے دوری ہے، قرآن کریم کے علم و فنون سے دوری ہے، قرآن کریم کی تفہیم سے دوری ہے، قرآن کریم کے علم کو
باقی علوم پر ترجیح نہ دینے کی وجہ سے ہماری زندگیوں کی حالت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور حدیث نبوی کے اندر بھی قرآن کریم کے جو فضائل آئے ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میری امت پر ایسا دور آئے گا کہ آسمان سے آفات اس طرح ٹوٹے گی جس طرح تسبیح کا دانہ ٹوٹ جاتا ہے، کہ یہ کے بعد کی ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت منتظر اور انتظار میں کھڑی ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی وہ زمانہ پائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی وہ زمانہ پائے تو تم اس طرف پھر جاؤ جس طرف قرآن تمہیں پھیرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دلوں کو زنگ اتارنے کا ذریعہ تلاوت القرآن ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص پر رقص کیا جا سکتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوں، اس شخص کے ساتھ حسد کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو ظاہری بات ہے، حسد کی بڑی ممانعت آئی ہیں، حدیث کے اندر حسد کو بہت زیادہ کنڈم کیا گیا ہے، فرمایا کہ ہاں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ مقرر فرشتوں میں شمولیت کی جاتی ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ بہترین بندے وہ ہیں جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ خوب اچھی طرح یاد ہوگا۔ جب مدینہ میں قحط سالی کا موسم آیا تو حضرت عثمان غنی ایک اونٹ پر مال اور سامان مدینہ کے لوگوں کی طرف لے کے جا رہے تھے تاکہ مدینہ کے اندر جو قحط سالی ہے مسلمانوں پر اس مال کو خرچ کیا جائے۔ تو درمیان میں مختلف تاجروں کے قبیلوں نے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے اور اس تجارتی مال کو خریدنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم ایک اونٹ کی قیمت 2 اونٹ سامان کے برابر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے دینے سے انکار کیا، 3 کی آفر، 4 کی آفر، 5 کی آفر ہوئی، یعنی کہ ایک اونٹ پر جتنا سامان ہے اس سے 5 گنا اس اونٹ کی قیمت ادا کرنے کو بھی لوگ تیار تھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا سامان ایک ایسے تاجر کو فروخت کر دیا ہے جو اس سامان کا 60 سے 70 گنا ادا کرنے کو تیار ہے۔ تو ان تاجروں نے حضرت سیدنا عثمان غنی سے استفسار کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اس سامان تجارت کو میں نے تیرے ہاتھوں میں فروخت کیا ہے، تو اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں صبح شام خرچ کرتے ہیں، تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق وہ بہترین لوگ ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کی کہ قرآن کریم کے حافظ کو، قرآن کریم کی حفظ کو ضبط کرنے کو ان کے والدین کو قیامت کے دن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پذیرائی دیں گے، روایت حدیث اس سے بری بری ہیں۔ تو پہلی حدیث قابل رقص لوگوں کے متعلق ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے تو لوگوں سے حسد کی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بات ضمناً کہے گی کہ یہ بات کہ اس شخص سے جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں، آپ اس پر رقص کر سکتے ہیں، ایسا شخص جس کو مال دیا ہو۔ یہ حدیث حلاوت الایمان کے متعلق، ایمان کی لذت کے متعلق، حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کر رہے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس آدمی میں ہو وہ ان سے ایمان کی حلاوت پالے گا۔ ایک وہ جسے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوا ہر چیز سے محبوب رکھا ہو۔ دوسرا کہ وہ کسی آدمی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں ٹوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو، کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح وہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، جبکہ اللہ نے اسے
آگ سے نکال دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حلاوت ایمان کے بارے میں بات کی ہے، ایمان کی لذت کی بات کی گئی۔ 3 آدمی ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص ایمان کی لذت کو، ایمان کی حلاوت کو پالے گا کہ وہ جسے اللہ اس کے رسول کے سوا ہر چیز اللہ اس کے رسول سے مقدم نہ رکھتا ہو، اللہ کے فیصلے کو، اللہ کے حکم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتا ہو۔ قرآن کریم کے اندر عجیب بات پہ تبصرہ کیا گیا ہے، وَمَن لَم، وہ لوگ جو اللہ کے نازل کرتا ہوا قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، وہ منافق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں جو اللہ کے نازل کرتا ہوئے قوانین کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے نہیں کرتے، اپنی زندگی رسم و رواج کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنی زندگی کے پیشوں کو، اپنی زندگی کے کاروبار کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے تابع نہیں کرتے۔ اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا دعوے دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام چیزوں کی محبت پر قربان نہ کر دے۔ محبت کے لیے اطاعت لازمی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ حب الہی در حقیقت عظمت الہی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اللہ کی خاطر لوگوں سے محبت کی ہو۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے من اعطى للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا اور جس نے اللہ کے لیے ہاتھ روک لیا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی کہ انسان کا دل بعض اوقات کرتا ہے کہ میں اپنا مال اس پر خرچ نہ کروں، لیکن اگر وہ ایمان والا ہے، صاحب مومن ہے، تو ضروری ہے اس پر مال خرچ کیا جائے۔ تاریخ اسلام کے اندر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے الزامات لگائے تو ان الزامات کے لگانے میں حضرت سیدنا اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بیٹے تھے۔ رسول حضرت ابو بکر صدیق حضرت سیدنا اشج کی مالی امداد کیا کرتے تھے، اپنی بہن کی مدد کیا کرتے تھے، ماہانہ ان کا خرچہ دیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ پر الزام لگانے والوں میں حضرت سیدنا اشج رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اپنا مال اس پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرما دی۔ کیا یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم اپنا مال غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے اور انہیں معاف نہیں کریں گے؟ کیا یہ چاہتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کرے؟ تو ان آیات کا سورۃ النور کی ان آیات کا شان نزول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ رویہ تھا۔ تو فرمایا اس حدیث کے اندر حلاوت ایمان کو پانے والا وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ جب ایک غلام نے آپ کے اوپر گرم گرم سالن گرایا تو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے جو مکالمہ کیا، اس مکالمے کا آخری حصہ یہ تھا کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ یعنی کہ ہم اپنی زندگیوں کے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہم اللہ کی محبت کے لیے لوگوں کو عطا کرنے والے بن جائیں، اللہ کی محبت کے لیے لوگوں کو دینے والے بن جائیں۔ یہ حلاوت ایمان کا دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ، کفر کو ناپسند کریں۔ کفر کا مطلب ہے انکار کرنا اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کے نظریات سے، اللہ کے نازل کی ہوئی قوانین سے۔ وہ اس کو اسی طرح ناپسند کرے کہ جس طرح وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے۔ حضرات گرامی، روایات حدیث میں آتا ہے
جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ایک اس شخص کے لیے بھی یہ جگہ ہوگی، اللہ کا عرش ہوگا اور اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی ہو، جس نے اللہ کے لیے نفرت کی ہو، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا ہو اور جس نے اللہ کے لیے رکا ہو۔ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ آج ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، آج ہمارا تلاوت قرآن میں دل نہیں لگتا، آج ہمارا نیکی میں دل نہیں لگتا، اس کی بنیادی سبب اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ ہم اللہ کے لیے عطا کرنے والے بن جائے، اللہ کے لیے لوگوں سے ناراضگی کرنے والے بن جائے، اللہ کے لیے لوگوں کو دیں، تو فقد استکمل الایمان، اپنے ایمان کو مکمل کرے گا۔ اس کی تشریح کے اندر یہ چند عنوانات میں نے درج کیے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام چیزوں سے زائد ہو۔ حب کا مفہوم کیا ہے؟ محبت کے لیے اطاعت لازمی ہوا کرتی ہیں۔ حب الہی ہی در حقیقت عصمت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کس طرح بنا جا سکتا ہے؟ حب الہی کا خاص امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دی جائے گی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث۔ اب تیسری حدیث، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدثنا مالک عن سفیان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سفیان کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بخیل ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اَيَقُونَ الْمُؤْمِنِينَ قَذَبًا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فقال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پہلا سوال، مومن بزدل ہو سکتا ہے، دل کا کمزور ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خود ایسے بہت سے معاملات تھے۔ بخیل ہو سکتا ہے، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، کنجوسی کرنے والا، گن گن کے رکھنے والا، کہاں یہ حسلت بھی تو پائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا بحثیت کلی مطالعہ کریں تو قرآن کریم کے اندر آپ کو کہیں بھی جمع کا فارمولہ نہیں ملے گا۔ تقسیم، خرچ کرنا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا فقال لا، نہیں، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ روایت حدیث میں آتا ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج مسلمانوں کی زوال کی در حقیقت سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو جھوٹ کی غفلت اور جھوٹ کے معاملات میں بسر کر رہے ہیں۔ جھوٹ یقینی طور پر بہت بڑا گناہ ہے، شاید ہم اسے ہلکا سمجھتے ہیں، اور شاید ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں جن کو معاشرہ گناہ سمجھتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے جس کو معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا۔ آج معاشرہ غیبت کو گناہ نہیں سمجھتا، ہم غیبت میں مبتلا ہیں الا ما شاء اللہ۔ آج معاشرہ بخل کو، غیبت کو، جھوٹ کو، بے ایمانی کو، بد دیانتی کو، بد نگاہی کو برا نہیں سمجھتا، اور ہم بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ جو گناہ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف تھانی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب لکھی گناہوں کی جزاء الاعمال کے نام سے، کہ انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ہلکا گناہ، ہلکے سے مراد یہ ہے کہ کم تر مومن کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے، اور بھی دوسرے عیب اس میں ہو سکتے ہیں،
لیکن کم سے کم وہ جھوٹ والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تجارت کرنے چاہتا ہوں تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، میں سستی چیز مہنگی خرید آتا ہوں، مجھے اس چیز کی تفہیم نہیں ہے، آپ کچھ تعلیم فرما دیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا زمانہ تھا، افسر میں فرمایا کہ جس دکاندار سے تم جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ میرے بھائی مجھ سے خیانت والا معاملہ نہ کرنا۔ لوگ اس سادہ جملے کو سن کر بھی بے ایمانی کا معاملہ چھوڑ دیتے تھے، جھوٹ کا معاملہ چھوڑ دیتے تھے، بددیانتی کا معاملہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ وہ گناہ ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں پر لعنت بھیجی ہے جو جھوٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 4، خلاف ایمان اعمال کون کون سے؟ اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا ولید بن مسلم عن عزی عن زہری قال حدثنا سعید بن مسیب، یہ ساری سند ہیں، ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے وہ مومن باقی نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا، اور جب کوئی قیمتی چیز چراتا ہے جس کی طرف مسلمان حسرت بری نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر اسلامی حدود کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی حدود کیا ہے اور اسلامی حدود کن چیزوں پر لازم ہوتی ہیں۔ پہلی، زنا، جس کے بارے میں سورۃ النور کی ابتدائی آیات ہیں کہ ایک زانی شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کیا ہے، اور ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت جب اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، جس کو سنسار کہا جاتا ہے۔ اگر ایک شادی شدہ مرد اور عورت اس قبیح گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی سزا سنسار ہے، انہیں پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں اگر آپ حدیث کا کلی طور پر مطالعہ کریں تو ایک چیز ہے کہ جب انسان گناہ کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ گناہ اللہ سے دور کرنے والا معاملہ ہے اور نیکی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے قرب کا معاملہ ہے۔ تو اسلامی حدود کے اندر زنا بھی ہے، وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ چوری کی سزا بھی اسلامی حدود کے اندر ہے، اگر وہ چوری کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، مخالف سمت میں، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ لیکن اس سے قبل اسلام کے اندر کچھ تعلیمات ہیں، یعنی کہ اسلامی ریاست اس شخص کا تمام نان و نفقہ دیتے ہوئے، اس کے تمام جائز خواہشات کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے پھر بھی وہ چوری کرے تو پھر اس پر اسلامی حدود نازل ہو۔ شراب جب وہ پیتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا، تو شراب کی حدود بھی ہیں، 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے۔ ظاہری باتیں، زنا کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، یہ تمام کے تمام اخلاقی طور پر جرم ہے، اخلاقی جرم ہے۔ اور پھر فرمایا جب کوئی شخص قیمتی چیز چراتا ہے، یعنی کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اس چیز کی ویلیو ہو، اس کی قدر و قیمت ہو، جب وہ چراتا ہے تو وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ یعنی کہ جب انسان گناہ کی زندگی بسر کرتا ہے تو در حقیقت اس کے اندر ایمان کی رمق اور ایمان کی دمک اور ایمان کی چاشنائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب اسلامی حدود کا فلسفہ ہے اور یہ صرف اس لیے نافذ کیے گئے ہیں تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکے۔ اگر کوئی آج شخص یہ کہے کہ زنا کی سزا، چوری کی سزا، شراب کی سزا اسلام میں بہت سخت ہیں تو یقینی طور پر وہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔
ہماری آج کی آخری حدیث دنا اور دور اندیش انسان کے بارے میں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر قال الرجل یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، من اکثر الناس و احزم الناس فقال، ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لوگوں میں کون زیادہ ہوشیار اور عقل مند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور موت کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہوں، ایسے ہی لوگ دانشمند ہیں اور انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی حاصل کریں گے۔ معرف الحدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنا اور دور اندیش بندے کی صفات بیان کی ہیں۔ تو اس کی عملی تشریح کے اندر پہلے فکر آخرت ہیں، یعنی کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچنا اور فکر آخرت کو اپنے اوپر غالب کرنا۔ اس ضمن میں مجھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے پوتے تھے۔ مروان بن عبد الملک جب حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر طواف کے لیے حج کے لیے آیا تو ان کے مشیروں میں سے کسی نے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کر بتایا کہ حضرت یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کے پوتے ہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی خدمت لے لیجئے۔ تو حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے وقت کے بادشاہ، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے سوا کسی کے لیے مدد مانگنا میری ایمانی حالت اس بات کو گوارا نہیں کرتی۔ وقت کا بادشاہ مروان اس پر خاموش ہوا، مروان بن عبد الملک۔ اور اس کے بعد جب حج ختم ہو گیا اور حرم کے حدود سے باہر بادشاہ جب واپس جانے لگا تو راستے میں کسی کونے میں بیٹھے ہوئے حضرت سالم کی طرف پھر کسی مشیر نے اشارہ کیا تو وقت کا بادشاہ اس کی طرف گیا اور کہا، سالم، اب تو تم حرم سے باہر ہو، اب تو تمہاری امانی غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہیں، مجھ سے کوئی خدمت لے لو۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ سے کہا کہ بتاؤ آپ میری کیا خدمت کر سکتے ہیں، دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں؟ تو وقت کے بادشاہ مروان بن عبد الملک نے کہا کہ اے عمر بن خطاب کے پوتے، دین آپ کو میں کیسے سکھا سکتا ہوں، آپ دنیا کے بارے میں مجھ سے کوئی مانگ لیں۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ سے کہا کہ سالم نے دنیا تو کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جو اس کا حقیقی مالک ہیں، تو دنیا کا بادشاہ ہی نہیں جو اس کا حقیقی بادشاہ ہیں۔ سالم نے کبھی اس سے بھی دنیا کا سوال نہیں کیا، ان کے اوپر فکر آخرت کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ ہر وقت آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچتے تھے۔ اس لیے میرے عزیز طلباء و طالبات، دائمی زندگی تو آخرت کی ہیں، نہ ختم ہونے والی۔ انسان تو دنیا میں مسافر ہیں، چند دن کی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے۔ اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، رسول نے فرمایا مومن کے لیے دنیا تو جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عمدہ بات کی ہیں اشعار کی صورت میں اور ایک نظم لکھی ہے، یہ دنیا کے متعلق، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاں ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کہ بالکل صفایا،
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہیں تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے کہ رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن بھی نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہیں تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، دنیا اس جگہ اور یہاں انسان بحیثیت اشرف مخلوقات ایک مسافر کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس روایت میں اس شخص کو عقل مند کہا ہے جو آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہو، اپنا احتساب کرتا ہو، اپنا محاسبہ کرتا ہو، اس چیز پر غور و فکر کرتا ہو کہ میں نے اگلی زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ آج ہر شخص اس فکر میں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ اس کے جانے کے بعد، اس کی اولاد کے جانے کے بعد اس کی اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو احادیث کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہماری زندگیوں کا اوڑھنا اور بچھونا بنا دے۔ در حقیقت یہ بہت بڑے علوم ہیں، ان کی تدریس، ان کا تفہیم یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ایک مرتبہ پھر اگر آپ کو ان احادیث کی تفہیم کے اندر کسی قسم کی مشکلات ہو تو اپنے مدرس اور کو ٹیچر کے ساتھ ساتھ آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ درگزر اور معافی والا معاملہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔